ایک فوجی جنرل جو پاکستان آرمی کا سربراہ تھا، لیکن صرف چند سال بعد وہ پورے ملک کا سب سے طاقتور شخص بن گیا۔ اس نے آئین معطل کیا، اسمبلیاں توڑ دی اور ملک میں مارشل لا نافذ ہو گیا۔ کچھ لوگ اسے پاکستان کی ترقی کا معمار کہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اسے فوجی آمریت کی بنیاد رکھنے والا پہلا حکمران سمجھتے ہیں۔ آخر ایوب خان کون تھا؟ وہ اقتدار تک کیسے پہنچا؟ یہ ہے پاکستان کے پہلے فوجی حکمران کی مکمل کہانی۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کی جس نے پاکستان کی سیاست، معیشت اور مستقبل پر گہرے اثرات چھوڑے۔ یہ کہانی ہے جنرل محمد ایوب خان کی، ایک ایسا فوجی افسر جو بعد میں ملک کا سب سے طاقتور حکمران بن گیا، لیکن جس کا انجام ایک بڑے عوامی بحران کی شکل میں ہوا۔ ناظرین، محمد ایوب خان کی ابتدائی زندگی۔ محمد ایوب خان 14 مئی 1907 کو ہزارہ کے علاقہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد برطانوی فوج میں افسر تھے، اس لیے بچپن سے ہی فوجی ماحول ان کی زندگی کا حصہ تھا۔ انہوں نے تعلیم کے بعد فوجی کیریئر کا انتخاب کیا۔ وہ برطانیہ کی مشہور فوجی اکیڈمی میں داخل ہوئے، جہاں سے انہوں نے اعلیٰ فوجی تربیت حاصل کی۔ وہاں سے تربیت حاصل کرنے کے بعد وہ برطانوی فوج میں شامل ہو گئے۔ ناظرین، قیام پاکستان۔ 1947 میں پاکستان وجود میں آیا۔ ایوب خان بھی پاکستانی فوج میں شامل ہو گئے۔ نیا ملک بے شمار مسائل کا شکار تھا، وسائل کم تھے، ادارے کمزور تھے اور سیاسی عدم استحکام بہت زیادہ تھا۔ اسی دوران ایوب خان فوج میں ترقی کرتے کرتے 1951 میں وہ پاکستان کے پہلے آرمی چیف بن گئے۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا، اسی وجہ سے انہیں سیاسی اور ریاستی معاملات کو اور بھی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ ناظرین، سیاسی بحران۔ پاکستان کے ابتدائی سال شدید سیاسی بحران کا شکار تھے۔ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد قیادت کمزور ہوتی گئی، حکومتیں بار بار بدلتی رہیں اور عوام میں بے یقینی بڑھتی گئی۔ اسی ماحول میں یہ سوچ پیدا ہونے لگی کہ سیاست دان ملک نہیں چلا سکتے، اور یہی سوچ سیاست میں فوج کے کردار کو مزید طاقتور بناتی گئی۔ ناظرین، جنرل ایوب کا مارشل لا اور اقتدار پر قبضہ۔ 1958 میں اسکندر مرزا نے آئین معطل کر دیا اور ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ انہوں نے جنرل ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا، لیکن جلد ہی حالات بدل گئے۔ اصل طاقت فوج کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ 27 اکتوبر 1958 کو اسکندر مرزا کو اقتدار چھوڑنے پر مجبور کیا گیا اور انہیں ملک سے جلا وطن کر کے لندن بھیج دیا گیا۔ یوں ایوب خان پاکستان کے پہلے صدر بن گئے اور ملک پہلی بار براہ راست فوجی حکومت کے تحت آ گیا۔ ناظرین، اقتدار مضبوط کرنا۔ کیونکہ اب اقتدار ایوب خان کے ہاتھ میں آ چکا تھا، اب چیلنج یہ تھا کہ اس اقتدار کو مضبوط کیسے کیا جائے۔ چنانچہ اقتدار سنبھالتے ہی ایوب خان نے ملک میں اپنی گرفت مضبوط کرنا شروع کر دی۔ بہت سے سیاستدانوں کو نااہل قرار دیا گیا اور سیاسی سرگرمیوں پر پابندیاں لگنے لگیں۔ اخبارات پر بھی دباؤ بڑھا دیا گیا اور حکومت مخالف آوازیں کم ہونے لگیں۔ ایوب خان کا موقف تھا کہ ملک کو مضبوط قیادت کی ضرورت ہے اور پرانا سیاسی نظام ناکام ہو چکا ہے۔ ناظرین، جعلی جمہوریت۔ 1960 میں ایوب خان نے بیسک ڈیموکریسیز کا نظام متعارف کروایا۔ اس نظام میں عوام براہ راست صدر کو منتخب نہیں کرتے تھے، بلکہ چند منتخب نمائندے صدر کا انتخاب کرتے تھے۔ اسی نظام کے ذریعے ایوب خان نے اپنی حکومت کو قانونی شکل دی، لیکن ایوب خان کے مخالفوں اور اپوزیشن نے اس نظام کو غیر جمہوری قرار دیا۔ ناظرین، ترقی کا اشرہ۔ ایوب خان کے دور کو اکثر ترقی کا اشرہ کہا جاتا ہے، جس میں صنعتیں تیزی سے بڑھی، نئی فیکٹریاں لگیں اور سڑکوں کا جال بچھایا گیا۔ اسلام آباد کو نیا دارالحکومت بنایا گیا اور ملک میں جدید ترقیاتی منصوبے شروع ہوئے۔ لیکن ناظرین، اس ترقی کا فائدہ سب کو برابر نہیں ملا۔ دولت چند ہاتھوں میں محدود ہونے لگی۔ خاص طور پر مشرقی پاکستان میں احساس مرحومی بڑھنے لگا۔ ناظرین، ایوب خان کی بات ہو، مادر ملت فاطمہ جناح کا ذکر نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ 1965 میں ایوب خان کو سب سے بڑا سیاسی چیلنج ملا۔ ایوب خان مخالف جماعتوں اور اپوزیشن نے مل کر محترمہ فاطمہ جناح کو صدارتی امیدوار بنایا۔ فاطمہ جناح جہاں بھی جاتی، جہاں وہ جلسہ کرتی،
عوام کا بڑا ہجوم ان کے ساتھ ہوتا، سیاسی ماحول انتہائی سرگرم تھا۔ عوام چاہتے تھے کہ فاطمہ جناح ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں، لیکن ناظرین، جب انتخابات کا رزلٹ آیا تو نتائج بالکل برعکس تھے۔ سرکاری نتائج کے مطابق ایوب خان کامیاب قرار پائے اور وہ دوبارہ صدر بن گئے۔ ناظرین، اپوزیشن اور ایوب خان مخالف جماعتوں نے، یہاں تک کہ عوام نے بھی اس فیصلے کو مسترد کیا، اس الیکشن کے نتائج کو دھاندلی اور جعلی قرار دیا۔ عوام ایوب خان کو برا بھلا کہنے لگی، سرعام ایوب خان کو گالیاں دینے لگی۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جس نے ایوب خان کو بڑا دھچکا دیا۔ ناظرین، 1965 کی جنگ، اسی سال پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ ابتدائی طور پر عوام سب کچھ بھلا کر فوج کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ فوج نے بھی بھرپور مزاحمت کی، لیکن جنگ کے بعد حالات بالکل برعکس ہوئے۔ جنگ کے بعد ایک معاہدہ ہوا جسے ہم تاشکند معاہدہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے نے سیاسی ماحول کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ یہی معاہدہ بعد میں بڑے سیاسی اختلافات کی وجہ بنا۔ ناظرین، ایوب خان اور بھٹو کی علیحدگی۔ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو وزیر خارجہ تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو تاشکند معاہدے سے خوش نہیں تھے اور جلد ہی ان کے درمیان اختلافات بڑھنے لگے۔ بالآخر بھٹو نے حکومت چھوڑ کر عوام میں جانے کا فیصلہ کیا اور عوامی جلسوں میں حکومت کے خلاف آواز بلند کرنے لگے۔ ان کی تقاریر عوام اور خاص کر نوجوانوں میں تیزی سے مقبول ہونے لگی۔ ناظرین، عوامی احتجاج۔ 1968 تک ملک میں حالات تیزی سے خراب ہونے لگے۔ مہنگائی بڑھتی جا رہی تھی، عوام میں بے چینی اور حکومت کے خلاف غصہ بڑھ رہا تھا۔ کراچی، لاہور، راولپنڈی اور ڈھاکہ میں بڑے بڑے احتجاج شروع ہو گئے۔ یہ تحریک اب صرف احتجاج نہیں رہی تھی، بلکہ ایک بڑی عوامی بغاوت کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ ناظرین، اقتدار کا خاتمہ۔ 1969 تک صورتحال مکمل طور پر کنٹرول سے باہر ہو چکی تھی۔ ایوب خان نے اپوزیشن سے مذاکرات کی کوشش کی، لیکن حالات سنبھل نہ سکے۔ آخرکار 25 مارچ 1969 کو ایوب خان نے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ انہوں نے اقتدار کسی منتخب حکومت کو نہیں دیا، بلکہ جنرل یحییٰ خان کو منتقل کر دیا۔ ناظرین، یوں پاکستان ایک اور فوجی دور میں داخل ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں ایوب خان کے آخری دنوں کی۔ اقتدار چھوڑنے کے بعد ایوب خان سیاست سے الگ ہو گئے۔ وہ خاموش زندگی گزارنے لگے اور عوامی منظرنامے سے دور ہو گئے۔ بالآخر 19 اپریل 1974 کو ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کے دور حکومت کے اثرات آج بھی پاکستان کی سیاست میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، آج بھی پاکستان میں ایوب خان کے بارے میں دو مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو ترقی دی، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایوب خان نے جمہوریت کو کمزور کیا۔ ایک طرف ترقی کا دور تھا اور دوسری طرف سیاسی اختلافات تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے اہم حکمرانوں میں سے ایک تھے۔ ناظرین، ایک فوجی افسر جو ملک کا سب سے طاقتور حکمران بن گیا، جس نے ترقی بھی دی اور بڑے سیاسی تنازعات بھی چھوڑے۔ کچھ لوگوں کے لیے وہ ہیرو تھا اور کچھ کے لیے عامر تھا، لیکن ایوب خان کی کہانی پاکستان کی تاریخ کا وہ باب ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کو ایوب خان کی زندگی پر بنی یہ ڈاکومنٹری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل HP ڈیجیٹل گلوبل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔